کہ جو ہے سرتابہ جہاں میں عاشقان اہل بیت، مل گئی روز جزا ان کو امان اہل بیت۔ مصطفیٰ کے بعد ہیں ان کے مراتب بے بہا۔ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع درجات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر آپ کے بعد جتنی کائنات ہے ان سب سے اونچے درجے کس کے ہیں؟ حضور کے اہل بیت کے۔ مصطفیٰ کے بعد ہیں ان کے مراتب بے بہا، کس کی ہے جرأت گھٹائے عز و شان اہل بیت؟ کس کی ہے جرأت گھٹائے عز و شان اہل بیت؟ قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 23، جسے بارہا مرتبہ مسلمان سنتے ہیں، بیانات میں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں مرنے سے پہلے اس کی سمجھ آ جائے۔ آمین۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو نقل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے کئی شان نزول مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان میں سے ایک جو شان نزول بیان کیا وہ یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ کی عادت کریمانہ، آپ کی سخاوت کریمانہ اور نوازنے کا انداز، ہر ایک پر رحمتوں کی بارشیں، ان کو جب انصار نے دیکھا کہ ہر وقت آپ کسی نہ کسی پر کچھ نہ کچھ لٹاتے رہتے ہیں، آپ کی فیاضی کے مظاہر نظر آتے رہتے ہیں، ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی اپنی حاجتیں لے کے آمد و رفت، اور ہر ایک کو حضور عطا کرتے جاتے ہیں۔ تو مدینہ کے انصار نے یہ سوچا کہ ہمارے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی، صراط مستقیم پہ چلایا، ہمیں اللہ سے ملایا، اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، آپ کے صدقے سے ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ کے صدقے سے ہم نمازیں پڑھنے لگے، آپ کے صدقے سے ہم کعبے کا طواف کرنے لگے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم سب کو مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داریاں، آپ کے سارا دن ہونے والے جو اخراجات ہیں، ان میں کچھ اپنی پیشکش کرنی چاہیے۔ تو انصار مدینہ نے مل کر آپس میں مشورہ کیا اور بہت سارا مال، دولت، پیسہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، اور آپ کی ذمہ داریاں بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم سارا دن دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ہر وقت خرچ کرتے ہیں، تو ہماری طرف سے آپ یہ کچھ نذرانہ قبول فرمائیے، اور ہم نے جو کچھ نذرانہ جمع کیا اس کو آپ اپنے تصرف میں لائیے، اور جس طرح ہر روز آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، آنے والوں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، مہمانوں کی تواضع کرنی ہوتی ہے، تو آپ کے ہماری خدمت قبول فرما کر اس کو اپنے خرچ میں لائیں۔ تو اسے دیکھ کر محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ
اللہ نے سارے مال و دولت واپس کر دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اپنی تبلیغ، رسالت، نبوت کے پیغامات اور یہ جو کچھ میں نے تمہیں اللہ کے راستے پہ لگایا اور اللہ کی محبت پیدا کی، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. مجھے تم سے کوئی بدلہ، کوئی اجرت وصول نہیں کرنی. ہاں، اگر تم ضرور کچھ کرنا چاہتے ہو اور اگر کچھ پیش کر کے تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، پھر میرے قرابت داروں کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت کا پاس رکھو، اسے اپنے اوپر واجب رکھو اور اس کی پابندی کرو. یہی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں اگر ہم ایک انسانی سوچ یا انسانی طریقہ دیکھیں تو یہ جواب جب کوئی دینے والا دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے، مطلب آپ دیکھیں یہ سارا جو واقعہ ہے اس کو یوں اس تناظر میں دیکھیں کہ کوئی شخص آپ پہ بہت احسان کرتا ہے، علاقے والوں پہ اجتماعی طور پہ احسان کیا، گاؤں والوں پہ، شہر والوں پہ، اپنی یونین کونسل میں جتنے علاقے آتے ہیں ان کے اوپر کسی وزیر مشیر نے بڑا احسان کیا اور لوگ قدردان تھے. لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ بھئی جتنا ہمارے وزیر کو کرنا چاہیے تھا اس نے اس سے بھی بہت زیادہ ہمارے اوپر احسان کر دیا، تو ہمیں شکریہ ادا کرنے کے لیے جانا چاہیے. تو پھر سارے مل کر مشورہ کریں آپس میں کہ ہمیں کوئی اچھا سا تحفہ، اچھی سی چیز مل کر ارینج کرنی چاہیے اور وہ جا کے پیش کرنی چاہیے تاکہ موصوف ہماری خدمت سے بھی خوش ہو جائیں. آپ جب یہ پیشکش کریں تو احسان کرنے والا شخص آپ سے کہے کہ بھئی میں تم سے کچھ وصول نہیں کرتا، ہاں اگر تم نے ضروری کچھ کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں تو میرے کام کی نہیں، تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ نہ کرو بلکہ یہ کر دو. ٹھیک ہے، جو یہ نہیں کرنا تو یہ کر لو. اس میں کیا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں میرے فائدے کی نہیں ہیں. اگر میرے فائدے کے لیے یا میری پسند کا خیال رکھنا ہے تو تم فلاں کام کر لو، وہ زیادہ اچھا ہے. اب کائنات کے والی، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب کی شان، آپ کا فرمان ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کسی تحفے، دولت، پیسے، مال کی ضرورت نہیں. ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، تم یہ کرو کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت ہمیشہ کرو، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو، ان کا خیال رکھو. اب جب کوئی دنیا کا بندہ یہ کہے گا تو کہے گا تم نے مہربانی کرنی ہے تو یہ مہربانی کرنا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی، میرے بعد بھی میرے خاندان کا، میرے گھر والوں کا خیال رکھو. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈائریکٹ ہو کے اس بندے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کے خاندان والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اب رحمت للعالمین کی زبان سے جو یہ الفاظ نکل رہے ہیں تو کیا یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ فرمانا کہ میرے قرابت داروں کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ مت سمجھنا کہ یہ میں اپنے قرابت داروں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تمہارا نبی ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں تمہارے لیے، میں تمہارا شفاعت کرنے والا بن کے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کی جنت کی خوشخبری سنانے والا اور اللہ کی دوزخ سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں. لہٰذا میرے قرابت داروں کی محبت نہ ان کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، بلکہ اے میری امت، ان کی قرابت داری کا لحاظ رکھنا بھی تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے اور
تمہاری خیر خواہی کے لیے ہے۔